وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں اور اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جس حالت کے اندر آپ میں اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور جو حاضر تھے اور ہم نے حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب امام صاحب کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہا اور سجدے میں سر رکھا. چاروں طرف یہ منادی اور اعلان ہوا کہ میرے بندوں سے کہہ دو یہ جو تمہاری عادت ہے نا کہ جب تم سر زمین پر رکھ کر کہتے ہو سبحان ربی العالی، میرے بندے تو کسی حالت میں مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا سجدے کی حالت میں اچھا لگتا ہے. یہ بندے کی آخر ہوتی ہے کسی سے فون پہ بات کر کے ریکویسٹ کرنی، اور اگر نہیں یار یہ فون پہ بات کرنے والی نہیں ہے میں تیرے سامنے آتا ہوں، اسے کسی چیز پر آمادہ کر کے منانا، وہ پھر نہ مانے اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ دینا، پھر اپنی ٹوپی اس کو دکھا دینا، پھر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دینا، ہاتھ جوڑ دینا. جب اخیر ہو جاتا ہے تو اپنی پگڑی کو اس کے پیروں میں رکھ دینا. اللہ فرماتے ہیں یہ کالے اور سفید بالوں والے، یہ بوڑھے اور جوان بچے، انہوں نے جب سجدے میں سر رکھا دنیا کو تو نظر آ رہا ہے کہ ان کے سر فرش زمین پر ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں سر تو ان کا فرش بری پر، فرش زمین پر، اور سبحان اللہ رب العالی کی گونج عرش بری کے اوپر ہے. اے میرا بندہ جب تو سجدے میں ہوتا ہے تو تیرا سر میں اللہ کے قدموں پہ ہوتا ہے. جب تیری اخیر ہو جاتی ہے تو پھر میری رحمت کی ابتدا ہو جاتی ہے. اے میرا بندہ جب بندے کے رونے پر بندوں کو ترس آتا ہے تجھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، اور کائنات کے اندر تیری ماں اور تیرے باپ پیار کرتے ہوں گے، تیری بیوی، تیرے بچے، تیری اولاد، تیری سنگت، تیرے یار تیرے سے پیار کرتے ہوں گے. کوئی میرے جیسا پیار تجھے کر کے دکھائے تو سامنے لے کے آ. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ جب اتنے پیار کے باوجود رسپانس نہ ملے، پلٹاوا نہ ملے، پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں نے تیرا حق ادا کیا، تو نے میرا حق ادا نہیں کیا. میں تمہیں بھٹکتا ہوا، در بدر ٹھوکریں کھاتا ہوا، کبھی پیسوں کو پوجتا، کبھی پیسوں کے پجاریوں کو پوجتا، کبھی لکڑی اور لوہے اور درختوں اور قبروں کو پوجتا. میں اتنا حق تو رکھ سکتا ہوں تجھے پہننے کو، اوڑھنے کو، کھانے کو، پینے کو، ساری نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی. نیند کی نعمت ان سے پوچھیں جو ڈپریشن کی گولیاں کھائیں پھر نیند نہ آوے. ہاضمے کی نعمت ان سے پوچھیں جو کھانے سے پہلے ریزک کیپسول اور بعد میں پتہ نہیں کعبے پیویں اور ان کو ہاضمہ نہ ہوئے. اور ایک بندے ایک تیرے ایک ڈکار یہاں پھنسا دوں اور ایک ری ہوا کا جھونکا تیرے
پشتوں کے اندر تیری سرینوں میں پھنسا دوں، دنیا کی کوئی طاقت ہے تو یہ ڈکار دے سکے، تیری دی کو خارج کر سکے؟ جاؤ میں تیرے پیشاب کے قطرے کو روک دوں، دنیا کی طاقت ہے؟ آپ حاصل پور کی غیرت والی دھرتی کے اوپر آپ رہتے ہو، کوئی تاجران بازار کے اندر صدر، کوئی مارکیٹ کا صدر، کس کی تھانے میں، کس کی کہیں چلتی ہے، جس طرح انکروچمنٹ ہے، اور پھر وہ ریڑیوں کو دائیں بائیں کرنا، اگر کسی کی ریڑی آگے پیچھے ہو جائے، یا پولیس والے یا ٹون میونسپل کمیٹی والے لے جائیں، ایک فون کی مار ہے، موٹر سائیکل چلانا یوں پکڑ لو، ایک اشارے کی مار ہے، ٹھہر جا، وہ فون آیا، وہ گئے۔ پاورفل آپ کے اختیارات ہیں۔ حاصل پور کے اندر بیٹھ کر اپنی زبان کے اختیار کو اور اپنے مال کے اختیار کو اسلام آباد تک چلا سکتے ہو، اللہ نے اتنا آپ کو مقام دیا۔ لیکن ایک بات تو بتلائیے، جن جن کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے فوت ہوئے، اللہ ان کو زندگی دے، جو موجود ہیں، اب ان کو روتے ہوئے رخصت کیا تھا کہ ہنستے ہوئے؟ ہیں جی؟ ایک آپ کی کوشش تھی کہ یہ زندہ رہ جاتا، اور آپ کا دل یہی تھا آخری سانسوں تک جنازہ اٹھانے سے پہلے ابھی اٹھ جائے گا، آنکھ کھولے گا، اور بچیوں پر ایسا غم کا عالم، اور اولاد پر اور بیوی پہ تھا، وہ ساتھ سے کر دی، امی مرے نہیں، ابھی اٹھ جائیں گے، یہ تو سو رہے ہیں، یہ تو سو رہے ہیں، ابھی اٹھیں گے، یہاں تک کی کیفیت تھی۔ سونا، چاندی، مال، دولت، ذرائع، تھانہ، جج، منسٹر، بیرسٹر، سارے اختیارات پاس ہیں۔ اللہ کے بندو گمشدہ بھی نہیں ہیں، قبرستان کے اندر چھوڑ کے آئے ہو، اور قبر کے اوپر کتبہ ہے تاریخ ولادت، تاریخ وفات۔ پورے حاصل پور کے مسلمانوں میں، کافروں میں، ہندوؤں میں، کراڑوں میں، سکھوں میں، کسی کے اندر اتنی طاقت ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آئے، اس کو وہ قبرستان کی چار دیواری سے زندہ واپس لا سکو؟ ہے طاقت آپ کے اندر؟ یہ آپ کا میرا اختیار ہے۔ اللہ جل شانہ نے تو اس سے بھی ہماری اختیارات کو گرایا۔ ستارویں پارے میں فرمایا تیری طاقت تو یہ ہے کہ تیری طاقت یہ کہ جس کو تو میرے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے، اگر تمہارے آگے یا اس کے آگے سے پڑے ہوئے چیز اور کھانے میں سے ایک مکھی اپنی دو پنجوں سے اپنی انگلیوں میں کوئی ذرہ اٹھا کے لے جائے، تیرے اندر تو اس مکھی سے چھڑانے کی طاقت نہیں، تو میرے سامنے کھڑے ہو کر اور مجھے گرانے کے اور میری برابری کے دعوے کرتا ہے۔ اتنا زمین پر بغاوت کر کہ جتنا قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونا برداشت کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باوفا بیویوں میں سے سب سے لاڈلی بیوی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ دنیا کے اندر کوئی سنگت دوست بنائیں، کوئی حالات ہیں، وہ کہتے ہیں یار تینوں کی فکر دی کیڑی گل ہے، تو اپنا ہی ہے نا، تینوں کی فکر، اور چھڑ یار تو بناوٹی فکر کر رہا ہے، تو یہ تو فکر کرنی چاہیے نہیں، وہ تو اس کا ہے۔ ساری دنیا ترسے ہمیں حضور کا پیا ہوا پانی جھوٹا مل جائے، اور حضور سید عائشہ کو اشارے کرے، گھر تشریف لائے، اما عائشہ کنارہ پیالے کا منہ کے لگایا ہوا پانی پی رہی، آپ نے وہیں سے اشارہ کیا، عائشہ جی اتنا سا میرے لیے بچا دے، اما نے چھوڑ دیا، اور پیالہ منہ کے لگا کے پیتے، پیار کا انداز بتلایا، پیالہ پکڑا اور کنارے گھمانا شروع کیے۔ یا رسول اللہ کیا کرے؟ عائشہ تیرے ہونٹ کہاں لگے ہوئے ہیں؟ کیا رسول اللہ؟ فرمایا عائشہ وہیں منہ لگا کے پیوں گا جہاں سے تو نے منہ لگا کے پانی پیا۔ اب بتاؤ، جس عورت سے، جو عورت نبی کی بیوی بنے، مومنوں کی ماں بنے، اور نبی اس سے پیار کرے، اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اور کیا فرما رہے؟